بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک اللہ والے، ایک سلطان کی وصیت، ایک جادوئی آئینہ اور بھائی نے اپنی بہن کی شادی کر دی ایک شیر کے ساتھ۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں آج کی عجیب و غریب انوکھا واقعہ۔ دوستو، شام کا ایک سلطان تھا، وہ اس ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت انصاف پسند اور ایماندار تھا۔ وہاں کے رہنے والے تو سلطان سے بہت خوش تھے اور اس کو ڈھیروں دعائیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہی تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید ہونے لگے۔ یہ بات کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب آ گئے۔ سب نے سلطان کا علاج کیا، لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹے باپ کے بگڑتی حالت کو دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ بھی کر نہیں پا رہے تھے۔ ایک دن باپ کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو وہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے کمرے میں گئے تو کہا، کیا ہوا بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کیسی تکلیف ہے جو کسی بھی حکیم کی دوا سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہم نے تو آپ کے لیے خاص دعائیں بھی کروائی ہیں، لیکن دعا بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا، میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن زندہ رہ پاؤں گا، اس لیے جو میرے ذمے ایک اہم کام ہے وہ تم لوگوں کو کرنا ہے۔ تم میں سے میرا ایک ہی بیٹا ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سا بیٹا ہے، لیکن میں تم سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہنا، ایک اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ یاد رکھو، اللہ پاک کے سوا کوئی بھی تمہارا حامی و ناصر نہیں۔ وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی امید کا آخری سہارا ہے، اور امید کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دینا۔ اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دینا، لیکن پھر بھی کسی بے ایمان کو اس ملک پر قبضہ کرنے نہیں دینا۔ مجھے پتا ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، لیکن تم سب کو اس ملک کو بچانا ہے۔ باپ کی باتیں سن کر بیٹے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے، بابا جان، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابھی تو آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، نہ جانے آپ کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ بیٹوں کو روتا دیکھ کر باپ نے ان کو چپ رہنے کی ہدایت کی اور کہا، بیٹا، ایک نہ ایک دن تو ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ تو طے ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا ہے، اس لیے تم لوگ اس حقیقت کو مانو۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اللہ پاک سے معافی مانگ رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا، آنسو اسی لیے بہ رہے تھے، اور تم لوگوں کو لگا کہ میں تکلیف سے رو رہا ہوں۔ میں تکلیف سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے اعمال کو قبول اور منظور فرما لے، اور آخری وقت میں وہ میری فریاد کو سنے، میری دعا کو سنے۔ میرے رونے کی آواز سن کر آپ لوگ یہاں چلے آئے، ورنہ میں تم لوگوں کو اپنے پاس بلانے والا ہی تھا۔ ایک بیٹے نے کہا، کیوں بابا جان، آپ ہمیں کیوں بلانا چاہتے تھے؟ میں تم لوگوں کو یہاں پر اس لیے بلانے والا تھا، میں تم لوگوں کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے غسل دیا جائے، اور جب میرا کفن دفن کیا جائے اور لوگ میری میت کو قبر میں دفنا دے، تو اس کے بعد 3 راتوں تک تم میں سے جو بیٹا میری قبر کے پاس پہرا دے گا وہی میرے تخت و تاج کا اصل وارث ہوگا، اسی کو سلطان بنایا جائے گا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جو بھی بیٹا سلطان بنے گا وہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھے گا، اور پھر جب وقت آئے گا اس کی شادی کی ذمہ داری اس کی شادی کرے گا۔ اور اب ایک بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، میری بیٹی کے لیے جو بھی پہلا رشتہ آئے گا، چاہے وہ کسی انسان کا ہو، چاہے کسی درندے کا ہو، چاہے اڑتے ہوئے پرندے کا کیوں نہ ہو، تم نے قبول کرنا ہی ہوگا۔ میری بیٹی کی شادی اسی سے کرنی ہوگی۔ سب بھائی حیران تھے کہ انسان تو ٹھیک ہے، لیکن جانور سے بہن کی شادی کیسے کی جائے؟ لیکن انہوں نے یہی خیال کیا کہ موت کے وقت ایسی باتیں منہ سے نکل ہی جاتی ہیں، شاید بابا بیماری سے ایسا کہہ رہے ہیں، جو کہ باپ سے وعدہ کیا۔ جب سلطان کا انتقال ہو گیا اور میت کو دفن کر دیا گیا، تو وصیت کے مطابق پہلی رات بڑے بیٹے نے باپ کی قبر پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔
مغرب کے بعد وہ قبرستان آ گیا۔ سورج پوری طرح سے ڈوب چکا تھا، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور وہ ایک دم اکیلا تھا۔ اچانک سے چمگادڑوں کی آوازیں آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر بہت ساری چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے پیلے رنگ کی چنگاری نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سی بدروحوں نے حملہ کر دیا ہو۔ قبرستان میں بھیانک اور ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں ایسی خوفناک تھیں کہ بڑے بیٹے کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ڈرا سہما تھا، صبح ہونے سے پہلے ہی قبرستان سے بھاگ نکلا۔ اب دوسرے بھائی نے بڑے بھائی کی حالت دیکھی تو وہ دوسری رات باپ کی قبر پر پہرا دینے کے لیے چلا گیا۔ اس کا بھی یہی حال ہوا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور صبح تک اسے بخار چڑھ گیا۔ تیسری رات تیسرا بیٹا قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کے بھی پسینے چھوٹ گئے، وہ بھی بھاگتا ہوا اپنے محل آ گیا۔ تینوں بھائی ہار چکے تھے۔ پہلے والے بھائی نے اپنے چوتھے بھائی سے کہا، بھائی اپنی زندگی پیاری ہے تو تم قبرستان مت جاؤ، اور یہ تخت و تاج تو کوئی معنی نہیں رکھتا، میں بڑا بھائی ہوں تو یہ سب میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا، نہیں، باپ کی وصیت ہے تو مجھے بھی اس کا امتحان سے گزرنا پڑے گا، میں قبرستان ضرور جاؤں گا۔ وہ اپنے تینوں بھائیوں سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور قبرستان میں جا پہنچا۔ اس کے بھائی اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جو کام ہم سے نہ ہوا یہ کیسے کر پائے گا، دیکھنا رات بھی مکمل نہ ہوگی اور یہ محل آ جائے گا، ہم سب میں سب سے چھوٹا ہے اور دیکھو بڑا بہادر بنا پھر رہا ہے، تخت و تاج کے لیے سلطان بننے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ زندہ بھی نہیں آ پائے گا۔ بڑا بھائی ہنسی اڑا رہا تھا، لیکن چھوٹا بھائی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ اس نے آیات الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور قبرستان میں تلوار لیے کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ جب مشرق کی جانب سے روشنی کی سنہری لکیر نمودار ہوئی، اس نے قبرستان کی دیوار کے قریب ایک خوفناک جن کو کھڑے دیکھا، جس نے وہیں سے اپنے بازو بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان کے اس بیٹے کو مار ڈالے، اس کی گردن توڑ ڈالے۔ اس کے بازو بڑھتے بڑھتے اس کے بہت نزدیک آ گئے۔ سلطان کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی درندے کے پنجوں کی طرح مڑے ہوئے ہیں۔ وہ دل میں آیات قرآنی کا ورد کرتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس جن کے ہاتھ اس کی گردن تک آئے، اس نے تلوار اس کے ہاتھ پر چلائی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اس کا کٹا ہوا پنجہ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جن کی گردن اڑاتا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے فجر کی نماز وہیں قبرستان میں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی اور قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا۔ اس نے وصیت پوری کر دی تھی، اس لیے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان ہی لیا، کیونکہ رعایا اسے چاہ رہی تھی۔ وہ اس ملک پر حکومت کرنے لگا جبکہ وہ ابھی چھوٹا تھا، لیکن بہت کم وقت میں اس نے سب کے دل جیت لیے۔ وہ بڑی ہی سمجھداری سے سارے کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا، مسجدیں خالی نہیں رہیں گی، سب کو 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اب جو مسجدیں پہلے خالی ہو گئی تھیں اور سب کا ایمان خراب ہوتا جا رہا تھا، اس سلطان کی وجہ سے ہر کوئی مسجد جانے لگا اور سب کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی۔ یہی نہیں، اس نے غریب و یتیم بیواؤں کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو خالی پیٹ رہتا۔ اس نے ہر ایک کے لیے دسترخوان لگا دیے۔ اس کی حکومت میں ہر کوئی بہت خوش تھا۔ اس چھوٹے سلطان کی حکومت میں ہر کوئی چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے بھائی اس کی حکومت سے خوش نہیں تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھے اور خاموش ہو گئے تھے۔ اب سلطان کو فکر تھی تو اپنی بہن کی، باپ کی وصیت اسے یاد تھی۔ اس کی بہن جوان اور حسین ہو چکی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ رشتے تو موجود تھے، لیکن وہ رشتے کہاں سے تلاش کرتا۔ اسے اپنے باپ کی عجیب و غریب وصیت کا خیال بھی تھا کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر میری بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اس کے ساتھ اس کی شادی فوراً کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو، آسمان سے اڑنے والا پرندہ ہو
یا کوئی جنگل کا جانور ہو، درندہ ہو۔ ایک دن سلطان محل میں بیٹھا لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا کہ خوفناک دہاڑ سنائی دی۔ دہاڑ کسی اور کی نہیں، ایک بہت ہی خطرناک شیر کی تھی۔ شیر جو کہ خوفناک صورت والا تھا وہاں آ گیا اور پہرے دار اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے۔ دربار میں ہلچل ہو چکی تھی، لیکن سلطان بہادر تھا، وہیں پر بیٹھا رہا۔ شیر نے اس کے قریب آ کر دم ہلائی اور ہلکی سی آواز میں غرایا اور اچانک انسانی آواز میں بولنے لگا، اے سلطان، میں تمہارے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ باپ کی وصیت اور عمل کرتے ہوئے میری یہ درخواست قبول کرنا۔ سلطان نے کہا، اگر تمہاری درخواست قابل قبول ہوئی تو ضرور قبول کروں گا۔ شیر نے کہا، میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سن کر سلطان بڑا حیران ہوا۔ ایک لڑکی کی شادی جنگل کے درندے سے کر دی جائے؟ سلطان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر شیر نے کہا، کیوں اپنے والد کی وصیت یاد نہیں؟ انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا اور آپ نے یہ بات نہیں مانی تو ان کو ان کی قبر میں بہت سخت تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں کیا کروں، میرا دل راضی نہیں ہو رہا۔ ایک جنگل کے جانور سے اپنی انسان نما بہن کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ شیر نے کہا، آپ یقین کیجئے کہ اس میں بھی مصلحت ہے، آپ کو بس اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے ان کا مان رکھا ہے اور ان کے بعد ان کی حکومت کو بھی بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ بے شک آپ بہترین جانشین ہیں اور ولی عہد ہیں، اس لیے آپ کو ان کی دوسری بات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ شیر کے کہنے پر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے والد کی وصیت کو ضرور پورا کروں گا۔ ویسے دل سے نہیں چاہتا، لیکن اپنے والد کو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے اس نے شیر کی بات مان لی۔ شیر دلہن کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کو تو پورا کر دیا تھا، لیکن اس کا دل بے قرار تھا، وہ بہت اداس تھا۔ اس کی بہن کو وہ شیر ذرا بھی تکلیف پہنچائے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ شیر کس طرح انسانوں کی طرح بول رہا تھا۔ اس نے اپنی خاص آدمی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے ایسی انوکھی وصیتیں کیوں کی؟ کیا کوئی ہے جو میری اس الجھن کو سلجھا سکے؟ تو اس نے کہا، دور جنگل میں ایک بہت نیک بزرگ ہیں، آپ ان سے جا کر معلوم حاصلات کر سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ یہ بات سن کر سلطان نے کہا، چلو اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا۔ اپنے تینوں بھائیوں کو پاس گیا اور کہا، کیا تم لوگ میرے ساتھ دور جنگل کی طرف جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کیا اباجان نے آخر ہماری بہن کی شادی اس افراتفری میں ایک جنگل کے درندے سے کرنے کو کیوں کہا؟ اس کے بھائی تو پہلے ہی ڈرپوک تھے، انہوں نے کہا، نہیں، ہم اس جنگل میں نہیں جائیں گے، سنا ہے وہاں تو بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ یہ 1 مہینے کا سفر تھا اور یہ سفر اس کو اکیلے ہی کرنا تھا، وہ بھی بیس بدل کر ایک معمولی انسان کی صورت میں، کیونکہ وہ بزرگ اللہ والے کسی بھی امیر آدمی سے نہیں ملتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے موسم کا سامنا کرتے ہوئے، سب حالات کو برداشت کرتے ہوئے وہ سلطان آخر کار اس جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، اسے بھیانک جانوروں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا اور دل چاہا کہ یہاں سے فوراً چلا جائے، لیکن اس نے دل میں کلام الہی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ مضبوط تھا، اس کی نیت صاف تھی، وہ ذکر الہی کرتا تھا اور اب ان بزرگ کو ڈھونڈتے جا رہا تھا۔ ایک بڑے سے درخت کے نیچے وہ اللہ والے عبادت کرتے ہوئے نظر آئے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سلطان نے ادب سے وہاں کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا کہ وہ آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھیں۔ کافی دیر کے بعد بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اللہ والے کو دیکھ کر سلطان نے کہا، حضرت میں بڑی دور سے اپنی مشکل لے کر آیا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اللہ والے نے بغور سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، کہو کیا معاملہ ہے برخوردار؟ تو اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنے باپ کی ساری بات بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک ملک کا سلطان ہے۔ ہاں، اس نے یہ بات ضرور بتائی کہ والد کی وصیت تھی اور وہ وصیت کے مطابق اس نے اپنی بہن کی شادی شیر سے کر دی ہے۔ اللہ والے نے کہا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔
اس لیے بحث بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، تمہارے والد یہ وصیت اس لیے کی کیونکہ وہ ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ دراصل وہ جن جو تمہیں قبرستان میں ملا تھا کوئی خطرناک جادوگر کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہارے والد بہت نیک انسان تھے، لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن ایک دن وہ جنگل میں گئے جہاں پر وہ جادوگر اپنا عمل کر رہا تھا۔ تمہارے والد نے اس کو روکنا چاہا اور کہا یہ جادو ٹونا غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے، تم یہ کام کر کے خود کو بھی برباد کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی جو تم سے مدد مانگنے آتے ہیں۔ تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اے شخص، تم نے میرے کام میں مداخلت کی ہے، اب تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارے باپ کے پیچھے پڑ چکا تھا، اسے یہ بات معلوم تھی کہ وہ ایک بڑے ملک کا سلطان ہے۔ اس دن تمہارے باپ کی بہن بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کا بیٹا بھی، جو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جادوگر کی نظر میں وہ تینوں آ گئے جس نے تمہارے باپ پر ایسے جادو کیا کہ ان کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی اور وقت سے پہلے ان کی موت سامنے آ چکی تھی۔ اور یہاں پر ان کی بہن کی طرف سے انہیں خبر دی گئی تھی کہ ان کا بیٹا اس جادوگر کی وجہ سے ایک جانور بن گیا ہے۔ تبھی انہوں نے تم سے یہ وصیت کی کہ تم اپنی بہن کی شادی کسی سے بھی کروا دینا جو پہلا رشتہ لے کر آئے گا۔ دراصل وہ یہ بات تو نہیں بتا سکتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارا باپ تمہیں تخت پر بٹھائے کیونکہ تم ان کو بہت پیارے تھے۔ اسی وجہ سے تمہارے باپ نے وصیت کی کہ جو 3 راتیں یا پھر آخری ایک رات اس قبرستان میں گزارے گا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہی سلطنت کا سلطان بنے گا۔ تم بہادر تھے اس لیے کامیاب ہو گئے اور تمہارے تینوں بھائی اس کام میں ناکام ہو گئے اور ڈر کر بھاگ گئے۔ اور جب تم قبرستان گئے تم نے اللہ کا کلام کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، آیات الکرسی پڑھتے رہے، قرآن آیاتی پڑھتے رہے۔ اسی وجہ سے اس دن کا حملہ تم پر نہ ہوا اور تم نے اس کے بازو کو کاٹ دیا۔ وہ جن اب بھی زندہ ہے، جب تک وہ جن زندہ ہے تمہارا وہ بہنوئی شیر کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ کے ولی کے زبان سے یہ ساری باتیں سن کر سلطان رونے لگا، اس کو بہت دکھ ہوا تھا، بہت برا لگا تھا کہ اس کے اپنے باپ کو اتنی تکلیف تھی۔ اس نے کہا انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ والے نے کہا بیٹا، زمین جائیداد پیسہ ہے نا، یہ اچھے اچھوں کا ایمان برباد کرتا ہے، اس لیے تمہارے والد تمہیں ہی سلطان بنانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کی عادات کو اچھی طرح جانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اس تخت کے سلطان نہ بنے کیونکہ وہ تینوں مل کر اس جادوگر کا ساتھ دیتے۔ اب تم کو ہی اس جادوگر کا خاتمہ کرنا ہے۔ بیٹا، تمہاری بچپن سے ایک عادت ہے، بہت اچھی ہے کہ تم قرآن پاک بہت پڑھتے رہتے ہو اور ایمان پر پکے تھے، جبکہ تمہارے تینوں بھائی لالچی اور غدار ہیں اور نام کے تو مسلمان ہیں۔ سلطان نے کہا اللہ والے، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، میرے علم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اس نے کہا اب کیا طریقہ ہے میرے پاس، میں کس طرح یہ سارے معاملات ٹھیک کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی بہت فکر ستا رہی ہے، جانے وہ کہاں ہوگی اس شیر کے ساتھ۔ اللہ والے نے کہا جب تک وہ جن کا خاتمہ نہیں کر دیتے تب تک وہ جن اس جادوگر کے قبضے میں ہے، تو تمہیں اسی کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ وہ جو سامنے بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے، جو بظاہر قریب نظر آ رہا ہے لیکن بہت دور ہے، ادھر ایک غار ہے، وہاں پر وہ جادوگر اب بھی اپنا عمل کر رہا ہے اور یہ ایسا بھیانک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا تخت و تاج الٹ جائے گا اور غیر مسلم جادوگر تم سب لوگوں کو غیر مسلم بنا دے گا اور تم سب اس کی عبادت کرو گے۔ تم جا کر اسلام کو بچاؤ۔ اللہ والے کی بات پر سلطان جوش میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں چلتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ والی نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو بیٹا، لیکن رکو، یہ آئینہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ آئینہ کیسا ہے؟ اللہ والے بولے بیٹا یہ جادوئی آئینہ ہے، تم اللہ کا نام لے کر اس کو جادوگر کے سامنے کر دینا اور دیکھنا اس آئینے کا کمال۔ اس کے بعد سلطان نے آئینے کو اپنے جیب میں رکھ لیا اور اللہ والے کی دعائیں لے کر وہاں سے چل پڑا۔ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد
وہ اس پہاڑ پر پہنچا جہاں ایک سنسان جگہ تھی۔ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا غار کے قریب جا رہا تھا۔ ایک دم اسے اللہ والے کی آواز آئی، بیٹا سنبھل کر، بہت ہی زیادہ شاطر و چالاک عیار جادوگر ہے اور اس کے شیطان تمہارے پاس ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو اسے خبر دے چکے ہیں کہ تم یہاں پر کسی ارادے سے آ رہے ہو، اس لیے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا، یہاں پر ایمان ہی تمہارے کام آئے گا۔ اللہ والے کی آواز سن کر آہستہ آہستہ اس غار میں داخل ہوا جہاں پر وہ جادوگر اس کی طرف پیٹ کیے آگ کے پاس بیٹھا ہوا منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سلطان قریب پہنچا، اس جادوگر نے کہا، آ گئے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو تم کتاب پڑھ رہے ہو نا، یہ میرے آگے کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، میرے پاس جو علم ہے اس کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا، بس اللہ کا نام لے رہا تھا، یا اللہ میری مدد کرنا، اور جو اسم اعظم اللہ والے نے بتایا تھا وہ دل ہی دل میں اس کا ورد کرتا ہوا اس جادوگر کے قریب آ گیا۔ اس جادوگر کی شکل نہایت ہی مکروہ اور گندی تھی۔ سلطان نے کہا، تو نے میری بہن کے شوہر کو جانور بنا دیا، تو اسے صحیح حالت میں لے کر آ، ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ جادوگر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت ساری شیطانی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ اس جادوگر نے کہا، اے جن ذات، یہاں پر حاضر ہو جا۔ جیسے ہی اس نے پکارا، وہی جن اس کے سامنے آ گیا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جادوگر نے کہا، اے میرے خاص جن، اس کی بہن کا شوہر ایک شیر ہے، تو جانتا ہے نا، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اسے انسان بنا دوں، کیا تو اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں لینا چاہتا ہوں، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، تو چلو تم اس پر حملہ کر دو، اسے بھی مار دو، تاکہ ہم اس کے ملک پر حکومت کر سکیں اور سب کو اپنا غلام بنا لیں۔ سلطان تو بس اسم اعظم پڑھتا جا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، یا اللہ، یہ لوگ اسلام کے نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے والد نے اپنی جان پر کھیل کر اسلام کا نام روشن کیا اور یہ نیکی میں بھی کروں گا، اور آج کسی بھی صورت میں اپنے باپ کے نام کو نیچے نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان کا نام آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری مدد کرنے والا ہے، میری مدد فرما۔ یہ دعا مانگ کر سلطان نے آہستہ سے جادوئی آئینہ اپنے جیب سے نکالا اور کہا، اے جادوگر، تو کیا اس جن کا سہارا لے رہا ہے؟ تجھ میں اگر ہمت ہے تو میرے سامنے تو ہی میرا مقابلہ کر۔ جادوگر کو غصہ آ گیا، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ہی تجھ سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اس نے جو ہی جن کو ایک طرف کر دیا اور اپنے ہاتھوں پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکا اور سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان نے اللہ پاک کا معتبر نام لے کر جادوئی آئینہ اس کے سامنے کر دیا۔ جادو جو سلطان پر ہونا تھا وہ اس کی طرف پلٹ گیا اور وہ جلنے لگا۔ اس کی دردناک بھیانک چیخوں کی آواز پورے پہاڑ پر گونج رہی تھی۔ جتنے بھی چرند پرند تھے اڑنے لگے اور شیر کی دھاڑ کی آواز آئی۔ سلطان نے جو پلٹ کر دیکھا تو وہی شیر تھا جس سے اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اے سلطان، اس جن سے کہے کہ یہ واپس مجھے انسان بنائے، ورنہ میں ساری عمر شیر بنا رہوں گا۔ سلطان نے کہا، اے جن، تو دیکھ رہا ہے تیرا مالک کس طرح جل رہا ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اگر ڈرتا ہے تو اس شیر کو پھر سے انسان بنا، ورنہ تم دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلو گے۔ آئینے کی روشنی جادوگر کو جلاتی جا رہی تھی۔ وہ چیختا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، اب میں کبھی بھی مسلمانوں کو تنگ نہیں کروں گا، بلکہ میں بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ پھر اس نے اپنے جن کو حکم دیا کہ جلدی سے شیر کو انسان بنا۔ جن نے کوئی منتر پڑھا اور شیر پر پھونک ماری تو وہ خوبصورت سا نوجوان بن گیا۔ جادوگر نے کہا، اب تو مجھے معاف کر دو سلطان، میں کبھی بھی کسی کو نہیں بہکاؤں گا۔ سلطان کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے آئینے کو وہاں سے ہٹا لیا۔ اس وقت تک جادوگر کا آدھا دھڑ کسی جانور کی طرح بن گیا تھا اور وہ عمل واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرو گے۔ پھر سلطان جن اور جادوگر کو لے کر
اللہ والے کے پاس آ گئے اور کہا آپ ان کو جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ والے نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ دین کا کام کرنے لگے۔ یہاں پر نوجوان جو پہلے شیر تھا، اس کو سلطان اپنی بہن کے پاس لے آیا اور پھر ان کی دھوم دھام سے سب کے سامنے شادی کی۔ اس رات اس کے والد صاحب اس کے خواب میں آئے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے میری وصیت کو اتنی خوبی سے پورا کیا، جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنی قبر میں چین کی نیند سوؤں گا۔